محتف بالقرائن ہو تو علم نظری یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ اس پر یہ میرے نسخے میں شاید ایک ساتھی کے پاس اور بھی ہو، یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے، ذرا اس پر غور فرمائیں۔ فرماتے ہیں وقد غفل عن هذا التلقی واہمیتہ کثیر من الناس فی العصر الحاضر۔ اس دور میں تلقی بالقبول کی اہمیت سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ غافل ہیں۔ کون؟ الذین کلما اشکل علیہم حدیث صحیح الاسناد لجؤوا الی ردہ بحجۃ انہ لا یفید القطع والیقین، کہ جب کوئی حدیث ان پر مشکل آتی ہے تو وہ اسی قاعدے کی طرف رجوع کرتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں اس قاعدے کی طرف اور اس کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ خبر واحد جو ہے وہ قطع اور یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ کہتے ہیں فہم لا یقیمون وزنا لاقوال الائمۃ المتخصصین۔ دراصل یہ لوگ جو ائمہ متخصصین ہیں اس فن کے، ائمہ متخصصین ائمہ ہیں جہابذہ کبار محدثین علماء، ان کے قول کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، ان کا کوئی وزن ہی محسوس نہیں کرتے۔ الذین قیدوا لہم، جنہوں نے قیدوا قولہم، جنہوں نے ان کے اس قول کو مقید کیا ہے کہ بأن کہاں گیا بأن حدیث الاحاد یفید الظن بقیود، کہ خبر احاد جو ہیں وہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں، لیکن کسی قائد کے قیود کے ساتھ وہی خبر احاد جو ہیں جو ظن کا فائدہ دیتی ہیں وہ یقین میں بدل جاتی ہیں۔ منہا اذا کان مختلفا فی قبولہ اما اذا کان متلقا من الامت بالقبول لا سیما اذا کان فی الصحیحین علی ما بینہ المؤلف رحمہ اللہ فہو یفید العلم والیقین عندہما۔ کہتے ہیں کہ خبر واحد کے بارے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف ہی ہے، لیکن یہی خبر واحد اگر آ جائے، اللہ آپ کا بھلا کرے، صحیحین میں، تو صحیحین میں یہ خبر واحد اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، ہاں جی۔ تو یہ خبر واحد جس کو تلقی بالقبول حاصل ہے وہ یفید العلم والیقین عندہم، کہ وہ فائدہ دیتی ہے علم یقینی کا اور علم کا اور یقین کا۔ اور یہ کیوں؟ ذالک لأن الامت معصومۃ من الخطاء، اس لیے کہ امت خطا پر جمع نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ فما ظننت صحتہ ووجب علیہ العمل بہ، کہتے ہیں تو آپ نے کیا خیال کیا ہے کہ اس کو صحیح کہا اور اس پر عمل کو واجب قرار دیا۔ فلا بد ان یکون صحیحا فی نفس الامر، تو اس کو نفس الامر میں بھی صحیح سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں پھر شکوک و شبہات اور ظنون کا جو ہے نا خطرات کا، جنون کے خطرات کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ کما قال العلامہ ابو عمر بن الصلاح فی مقدماتہ وتابعہ الحافظ ابن کثیر وغیرہ۔ سمجھ گیا ساری بات؟ خلاصہ کلام ان کے کی عبارت کا، یہ ان کے فرمان کا یہ ہے کہ یہ لوگ اسی اصول کا سہارا لیتے ہیں جب خبر واحد کو رد کرتے ہیں
کہ خبر واحد جو ہے وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی، یہ بلکہ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ دراصل کبار علماء کرام اور محدثین اعظام کے اس موقف سے بے خبر ہیں یا اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث معتف بالقرائن ہو، جس کو تلقی بالقبول حاصل ہو، تو اس سے علم یقین حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے تلقی بالقبول؟ دوسرے لفظوں میں ایک اجماع کی کیفیت، اور جس چیز پر اجماع ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امت کسی چیز پر جمع نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب امت کسی چیز پر، غلط چیز پر جمع نہیں ہوتی، تو صحیحین کی روایات پر امت کا اتفاق ہے گویا۔ اس لیے صحیحین کی روایات کیا ہیں؟ وہ تلقی بالقبول کی وجہ سے یقین کا فائدہ دیتی ہیں۔ یہ ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کا موقف، یعنی نتیجہ یا خلاصہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اتنی صریح اور واضح بات کے بعد کہ خود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو میری نظر میں ہیں 9-10 روایات صحیح بخاری کی بالخصوص اور بعض صحیح مسلم کی روایات بھی، ان کو ہدف تنقید کیوں بنایا ہے؟ تلقی بالقبول ان احادیث کو حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ جھگڑا پیدا کرتے ہیں ان کے شاگرد کہ تلقی بالقبول ہے کہاں، اجماع ہے کہاں، اجماع کہاں ہے؟ اللہ کے بندو، اجماع کہاں ہے؟ وہ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ امام دارقطنی نے نقد کیا، ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو مسعود، انہوں نے اس پر جناب نقد کیا۔ پھر بعد میں بھی بعض علماء نے فردن روایات کو، جس سے کہ ابن حزم ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صحیح بخاری کی بعض روایات پر نقد کیا، بالخصوص حدیث معراج پر۔ اور وہ جو روایت آتی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی، کہ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری 3 خواہشیں ہیں۔ ایک تو میرے بیٹے کو آپ قاتب اپنا بنا لیں، اور دوسرا میری بیٹی ہے اس سے نکاح کر لیں، اور تیسری چیز اور بھی فرمائی جو اس وقت ذہن میں نہیں۔ تو ان تینوں کو، دونوں روایتوں کو ابن حزم بھی جو ہے وہ درست، بلکہ شدید اس پر نقارت اور اس پر کلام کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان مثالوں سے پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اب شاگرد حضرات جو ہیں نا، وہ دفاع کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اجماع ہے کہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں جو شیخ ابو علی حلبی نزہۃ النظر پر جو ان کا اپنا حاشیہ ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ صحیحین کی احادیث پر جن کو تلقی بالقبول حاصل ہے، وہ روایتیں تو خارج کر دیں، جس طرح ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، حافظ بھی آگے نقل کریں گے، جن پر نقل کیا ہے، جن پر نقد ہوا ہے، ابن دارقطنی نے کیا ہے یا کسی اور کبار محدثین میں سے کسی نے کیا ہے، ان کو تو چھوڑیں، ان کو کہیں کہ یہ ان کو تلقی بالقبول حاصل نہیں، باقی روایات کو تو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اب اس وقت سے لے کے اس وقت تک کسی نے ان پر کلام نہیں کیا، سمجھے نا۔ اب اگر شیخ البانی کلام کرتے ہیں تو کیا یہ کلام، پہلا سوال یہی ہے کہ وہ اجماع کے خلاف ہے یا نہیں، تلقی بالقبول کے خلاف ہے یا نہیں ہے، سمجھے یا نہیں۔ اب تلامذہ نے کیا کیا ہے، شیخ البانی کی اس جرح کو امام دارقطنی وغیرہ کا نام لے کے سہارا دیتے ہیں کہ اجماع ہے کہاں۔ وہ شیخ البانی تو خود مانتے ہیں کہ تلقی ہے، اجماع ہے۔ تو بہرحال یہ صورت اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔
صحیح بات یہی ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اعتراضات جو ہیں صحیح بخاری پر بالخصوص وہ محل نظر ہیں. صحیح بات یہی ہے. صحیح مسلم پر بھی انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، اور صحیح مسلم پر اعتراضات کا جواب بھی ایک عالم نے، حنفی عالم ہیں عرب کے، انہوں نے جواب دیا ہے، اور اس پر پھر ان کے تلامذہ نے نقد کیا ہے. یعنی جو لڑائی یہاں ہم بر صغیر میں احناف کے ساتھ لڑتے ہیں صحیح عین کے تحفظ کے لیے، اب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور پھر آگے ان کے شاگردوں نے ان کو زبان دے دی ہے کس بارے میں؟ صحیح عین پر نقد میں. سمجھے بات؟ یہ کتنی خوفناک بات. کفار یعنی جو مبتدئین حضرات ہیں یا ملحدین ہیں یا غیر مسلم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث کہاں ہے صحیح، تو پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ دیکھو صحیح بخاری ہے. اب وہ کہیں گے تمہارے ہی بڑے مولوی صاحب نے اتنی حدیثوں پر نقد کیا ہے، صحیح کیسے ہو گئی؟ کیا جواب ہے؟ پہلے آپ نے شاید یہ قول بھی کسی بزرگ کا پڑھا ہو، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر آنکھیں بند کر کے آپ عمل کر سکتے ہیں. سمجھے نا؟ اب یہ بات بھی آپ کی درست ثابت نہ ہوئی ان حضرات کے نقد اور جرح کی بنا پر. سمجھے نا؟ تو یہ جو کھلونا بنایا ہے نا، ہمیں اس سے حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف صحیح عین کے. باقی روایات جتنی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ، یہ کہنا چاہیے کہ ان کے بارے میں اختلاف رائے ہونا کوئی بڑی بات نہیں. ان کے بارے میں اختلاف رائے ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن صحیح عین کو تو خود وہ فرما رہے ہیں کہ تلقی بالقبول حاصل ہے، ایک اجماعی کیفیت حاصل ہے. جب ایک اجماعی کیفیت حاصل ہے آپ کے دور پر، تو آپ سب سے پہلے اس پر نقد کر رہے ہیں. آپ سب سے پہلے اس پر نقد، تو اجماع کو تو آپ توڑ رہے ہیں خود ہی. سمجھے یا نہیں سمجھے بات؟ باقی جو تفصیلات ہیں کہ ان کا اعتراض کیا ہے، وہ اعتراض صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ موضوع پھر آگے علیحدہ ہے، وہ تفصیل طلب مسئلہ ہے. سمجھے نا؟ اس کا تو دراسہ کیا جائے، تحقیق کی جائے، تو پھر انسان کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ اعتراض درست ہے بھی یا نہیں. اور میں نے یہ بات آپ سے ذکر کی تھی پچھلے سبق میں بھی کہ یہ تلامذہ ہوں یا خود شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شیخ کہ ہم نے تو محدثین رحمہم اللہ کے اصول کے مطابق ہی ان احادیث پر نقد کیا ہے، محدثین کے اصول سے ہم نہیں نکلے. اب یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اصول محدثین کے استعمال کریں، اور وہی محدثین ایک روایت کو صحیح کہیں، آپ اس کو ضعیف کہتے ہیں، اور وہ محدثین ایک روایت کو ضعیف کہیں، آپ اس کو صحیح کہتے ہیں. اب دیکھیے نا، یہی روایت من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ، یہ روایت متقدمین میں سے مجھے نہیں یاد کہ کسی نے بھی اس کو حسن یا صحیح کہا ہو. متقدمین میں سے کسی نے اس کو حسن یا صحیح کہا ہو، لیکن شیخ البانی جو ہے نا اس کو صحیح کہتے ہیں، قابل عمل قرار دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ محدثین کا اصول کہاں گیا؟ اگر محدثین کا اصول یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، تو جنہوں نے یہ اصول بنایا ہے انہوں نے کیوں نہیں یہ حکم لگایا کہ یہ صحیح ہے؟ سمجھے نا؟ تو اس قسم کی مثالیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں پر موجود ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں جسارت کر کے کہا کرتا ہوں کہ اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ جرت کرتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو ہدف نقد بناتے ہیں، تو پھر کیا اگر کوئی سر پھرا شیخ البانی کے قول کی تردید کرتا ہے تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس پر تعجب اور اس پر تعاقب نہیں ہونا چاہیے.
اگر یہ حضرات ان متقدمین رحمہم اللہ ان کے اللہ بھلا کرے رائے کے برعکس ایک رائے دیتے ہیں، تو پھر خود شیخ البانی کی رائے بھی ایسی نہیں ہے کہ خاموشی سے اور آنکھیں بند کر کے کہا جائے جی بس جی انہوں نے تو حد کر دی، انہوں نے تو کمال کر دیا۔ کمال اس میں نہیں ہے کہ پہلوں کی بات کا رد کیا جائے، کمال اس میں یہ ہے کہ پہلوں کی بات کی تصدیق کی جائے۔ انہوں نے یہ کیوں کہی ہے جب اصول بھی انہوں نے بنائے ہیں، انہوں نے اس کی تصدیق کیوں ہے کیوں کی ہے؟ پھر جتنے ذرائع ان کے پاس تھے اس وقت کسی کے اتنے ذرائع نہیں ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے، یہ الجامع الکامل ماشاءاللہ چھپ گئی، لیکن آپ کے کراچی میں ہم سے تو کچھ نہیں ہوگا، ہم تو صرف جناب بیٹھیں گے، باتیں کریں گے اور گھروں کو نکل جائیں گے۔ اب کراچی میں مولانا تقی عثمانی صاحب کے زیر انتظام اہتمام انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ 100 تقریباً 20 جلدوں میں تمام مرفوع روایات کو وہ لا رہے ہیں۔ جتنی مرفوع روایات اس وقت ہیں یا قلمی کتابوں میں ابھی تک نظر آ رہی ہیں اور ہمیں وہ ان پر دسترس حاصل نہیں ہے، وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ ان کا یہ مراجع ہیں، ان کتابوں کے اجزاء ہیں، مسانید ہیں، مشیخہ ہیں، ان تمام میں پوری ایک ٹیم لگی ہوئی ہے، ہر ایک کتاب کو علیحدہ علیحدہ اس سے مرفوع روایات جمع کرنے میں۔ مسانید تو ہیں ہی نا، سیاستہ وغیرہ یہ تو ہیں ہی، باقی اجزاء حدیثیہ جو ہے نا ان سے بھی، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہم جھگڑتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو حدیث کا کیا پتہ ہے، ہم صرف یہ طعنہ زنی دیتے ہیں، کر کے کچھ دکھائیں نا۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا کہ پیدرم سلطان بود، پیدرم سلطان بود تو کوئی کام نہ ہوا، وہ تو تھے ہی تھے سلطان، اس میں کوئی تم کیا ہو؟ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا، مگر تم کیا ہو؟ ہمارے ہاں اس کا کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پروگرام نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا کام سن کے حیران ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی وہ مذکور روایات ہوں گی، یہ ویسے الجامع الکامل مکمل نہیں، الجامع الکامل ہے صحیح حدیث پر مشتمل۔ پہلی 5 صدی میں جو مرفوع روایات ہیں یہ ان کے بارے میں، یہ جتنی مرفوع صحیح ہیں یا ضعیف ہیں سب کو جمع کر رہے ہیں کہ سب متون تو سامنے آئے۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک نزاع ہے کہ احادیث کتنی ہیں، مرفوع روایات کتنی ہیں، یہ بھی ایک نزاع ہے۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الصید الخاطر میں اس پر گفتگو کی ہے، صید الخاطر میں، اور کہا ہے انہوں نے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غالباً 72ویں فصل ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں کہ 20,000 سے زیادہ متون نہیں ہیں احادیث کے، 20-25,000 سے زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں، مبالغہ کر لو تو 40,000 سے زیادہ نہیں ہے ضعیف موضوع۔ یہ دیکھیں نا آپ، جمع الجوامع ہے، علامہ سیوطی نے بھی پہلے یہ کام کیا ہی ہے نا، حالانکہ جو کام انہوں نے کیا ہے، جو مراجع ان کے پاس ہیں علامہ سیوطی کے پاس، شاید ان میں سے بعض پر ہمیں دسترس حاصل نہ ہو، ان تک پہنچنے کے لیے ہم علامہ سیوطی ہی کو اپنا مرجع بنائیں جمع الجوامع میں۔ پھر جمع الجوامع اور جامع الصغیر کو
اور پھر زیادات جامع الصغیر کو جو جمع کیا ہے علامہ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز العمال میں، تو کنز العمال میں کل دیکھ لو ترتیب کے ساتھ کتنی احادیث ہیں، اور وہ ان میں قولی بھی ہیں، فعلی بھی ہیں، اور ان میں تکرار بھی ہے، ان میں روایات میں تکرار بھی ہیں، اور وہ بھی 40,000 تک نہیں پہنچتی. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اس طرح بہرحال ایک کوشش ہے. اللہ اکبر، اللہ انہیں کامیابی دے. آگے صحیح ضعف کا فیصلہ آپ خود کر لیں. وہ ایک صاحب نے، وہ کتنے ہیں، اب ایک جامع المسانید امام حنیفہ کے نام کی چھپی ہے 20 جلدوں میں، موسوعہ حدیثیہ 20 جلدوں میں امام حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ کی جلدیں جو ہے نا وہ 20 جلد وہ آیا ہے یہاں میڈیا پر، اس کا تصویر آئی ہے اس کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. میں یہ آپ سے عرض اس لیے کرتا ہوں کہ آپ میں بھی ایک انگیخت ہو، دل میں ایک داعیہ پیدا ہو کہ یار ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ بدلتا ہے یا نہیں؟ بدلتا ہے نا. تو دوسرے آدمی کو دیکھ کے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تشجیع ہونی چاہیے. بھی اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. جس کی ہمت ہوتی، لیکن اس کے لیے وسائل، توفیق اصل وسائل بھی نہیں اللہ کی. تو اب اندازہ کریں کہ میں تو سن کے حیران ہوا، 70 ایکڑ زمین ہے دارالعلوم کی تقی عثمانی سے، جن میں 60 ایکڑ جو ہے نا وہ اس پر عمارات ہیں. 70 ان کے جو ہے نا وہ کہنا چاہیے نا نگران ہیں. 70 نگران، جس کو گیٹ کیپر آپ کہہ لیں، کیا کہتے ہیں، چوکیدار کہہ لیں، نگران کہہ لیں، 70 ہیں. اور جو مسجد ہے وہ 3 ایکڑوں پر ہے. اس کا چھت 3 ایکڑوں میں. جتنا ہمارا یہ جامعہ سلفیہ ہے یہ پوری ان کی مسجد ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح کراچی کے دوسرے مدرسے ہیں. اللہ اکبر. چلیں بھائی، یہ شیخ البانی نے یہ کہتے ہیں کہ نزہہ پر حاشیہ لکھا ہے کچھ. شیخ البانی کا نزہہ پر حاشیہ ہے، تو انہی کے الفاظ سے، انہی کے خط سے یہ نقل کیا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. چلیے جی، اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں الا ان ھذا مختص بما لم ينقض ہو احد من الحفاظ مما فی الکتابین. لیکن یہ یعنی تلقی بالقبول یہ خاص ہے ان کے ساتھ جن پر ائمہ حفاظ میں سے کسی نے ان دونوں کتابوں پر نقد نہیں کیا. وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ صحیحین میں ان کی تعداد 210 کی ہے، 210 کی ہے. لیکن یہاں ایک پھر قابل غور بات ہے کہ 210 کی یہ حدیث جن پر نقد کیا ہے ائمہ جہابزہ نے، پہلے تو یہ کہ اس نقد کی پوزیشن کیا ہے، دوسرا یہ کہ اس نقد سے بحیثیت مجموعی اثر کیا پڑا ہے کہ وہ روایتیں تلقی بالقبول سے نکل گئی ہیں. یہی نکلا، وہ روایات تلقی بالقبول سے نکل گئی ہیں، ضعیف نہیں. وہ یعنی فرق یہ ہے کہ وہ تلقی بالقبول سے نکل گئی. اگر ضعیف ہوتی تو امام بخاری ذکر ہی نہ کرتے. فرق سمجھے ذرا. تو کلام کرنے سے جب امام دارقطنی نے اتنی حدیثوں پر نقل کیا، جب یہ جملہ بولتے ہیں عامت الناس یہ سمجھتے ہیں وہ ضعیف ہے.
تاثر یہ ملتا ہے، دیا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ بھائی ان کے کلام سے فرق کیا پڑا؟ ہوا کیا ہے؟ وہ یہ ہوا ہے کہ ان کو تلقی بالقبول حاصل نہیں، یعنی وہ روایتیں اجماع سے نکل گئی ہیں، یہ نہیں کہ وہ ضعیف ہو گئی ہیں۔ وہ فرق سمجھے کچھ یا نہیں؟ اور ان پر عمل نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک خبر واحد صحیح ہو، تلقی بالقبول نہ ہو، موجب عمل ہے یا نہیں؟ تو موجب عمل تو پھر وہ رہی۔ یہ نقطے کی بات سمجھ لیں، تلقی بالقبول سے نکلی ہیں تو کیا چیز نکلا ہے؟ کس چیز کا ان کو نقصان ہوا ہے کہ وہ اجماع سے خارج ہو گئی، یعنی ان کی صحت پر اجماع نہیں رہا۔ یہ نہیں کہ وہ صحیح نہیں ہیں، اگر ضعیف ہوتی تو وہ روایتیں، امام بخاری نے آخر ان کو صحیح کہا ہے نا، چلیے جناب یہ خبر واحد صحیح ہے، ترقی بالقبول اس کو حاصل نہیں ہے۔ تو آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جو روایت صحیح ہے وہ موجب عمل ہے۔ چلو یہ موجب علم نہ صحیح، یہی فرق پڑا نا، یہ موجب عمل نہیں ہے تمہارے کہنے کے مطابق، لیکن موجب عمل تو ہے۔ اب امام دارقطنی کا یہ نام لے کے، یہ دوسرے امام ابو مسعود کا نام لے کے کہ انہوں نے کلام کیا ہے، جب یہ بات عامت الناس کے سامنے آتی ہے تو وہ نہیں، حدیث بخاری مسلم ضعیف ہو گئی۔ بات سمجھے یا نہیں سر؟ تو یہ بات سمجھانے والی ہے کہ بھائی نہیں، وہ ضعیف نہیں ہو گئی۔ انہوں نے اگر کلام کیا ہے تو ان کا نقصان ہوا ہے کہ وہ اجماع سے خارج ہو گئی ہیں۔ اب یہ حضرات جو اٹھ کے کہتے ہیں، ان کی مثال کو سامنے رکھ کے کہ انہوں نے نقد کیا ہے لہذا ہم بھی نقد کر رہے ہیں، وہ ضعیف ہے یہ بھی ضعیف ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بات سمجھے کچھ یا نہیں سمجھے؟ حضرات تلامذہ کرام جو شیخ البانی کے یہ سورہ کبریٰ ملا کے شیخ کا دفاع کرتے ہیں، پہلے یہ تو دیکھیں کہ ان کے کلام سے ان حدیثوں کا پر اثر پڑا کیا ہے بحیثیت مجموعی۔ وہ ضعیف ہیں یہ تو ثانوی بات ہے، سمجھے یا نہیں؟ وہ ضعیف ہیں تو یہ ثانوی ہے بات، اس میں دراسے کی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے پہلے کیا ہے جو ابن الصلاح سارے اصولوں میں جو لکھی ہوئی بات ہے کہ یہ احادیث تلقی بالقبول سے خارج ہو گئی، صحیح تو رہیں، جب صحیح رہیں تو موجب عمل بھی رہیں۔ چلو موجب علم سے نکلی ہے نا، موجب عمل سے تو نہیں نکلی۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ نقطے کی ایک بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ، کبھی ذہن میں آیا تھا یہ؟ تو میرے ذہن میں بھی صحیح بات ہے، ابھی آیا ہے۔ آپ کو ایسے کہہ دوں کہ پہلے بھی میرے ذہن میں یہ تھا، میرے ذہن میں بھی ابھی یہ بات آئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ 210 احادیث ہیں جن پر امام بخاری مسلم کی روایات پر نقد ہوا ہے، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ ان میں صحیح مسلم کی 100 احادیث ہیں، صحیح بخاری کی 78 احادیث ہیں، اور دونوں کے اشتراک کی جو روایات ہیں وہ کتنی ہیں؟ 32 ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان کا اب دیکھیے شیخ کیا نام ہے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو فیض الباری میں بھی اور دوسری ایک اور کتاب میں بھی یہ تو کہا ہے کہ یہ جو امام دارقطنی کا نقد ہے یہ تمام کا تمام متون پر نہیں ہے، اسانید پر ہے، تمام کا تمام۔ صرف ایک روایت ہے جو مسلم میں ہے جس کا تعلق متن کے ساتھ ہے۔ کشمیری صاحب نے یہ کہا ہے، اگرچہ کشمیری صاحب کی یہ بات محل نظر ہے، اس لیے کہ جس روایت کے متن کو وہ کہتے ہیں کہ اس پر کلام ہے، اس میں بھی حقیقتاً سند پر ہی کلام ہے۔ یہ جو میرا مقالہ ہے نا وہ امام دارقطنی پر
ہاں اس میں، ہاں چوتھی جلد میں، ہاں اس میں یہ بات آئی ہے، ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے میں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی امام دارقطنی، پھر یہ بھی ایک اپنی جگہ بات ہے کہ کتاب التتبع میں امام دارقطنی تمام روایات نہیں، مطلب کہ ان پر نقد کرتے ہیں، نہیں، تمام روایات پر تتبع میں نقد نہیں ہے، بلکہ میں نے مثالی اس میں دی ہے کہ جو تتبع میں کئی روایتیں ایسی آئی ہیں جن کو خود انہوں نے کتاب العلل میں صحیح کہا ہے، یعنی اختلاف ذکر کرتے ہیں کہ بخاری نے یہ سند ذکر کی ہے، امام بخاری نے، تو فلاں نے یہ کہا، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس اختلاف میں صحیح موقف کیا ہے۔ اسانید تو مختلف ہوتی ہیں نا، ان کے ہاں تو یہ ذخیرہ تھا ہی تھا۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ العلل جو ہے نا امام دارقطنی کی، یہ سب امام دارقطنی نے زبانی لکھائی تھی، سب زبانی لکھوائی۔ شاگرد سے کہا کہ ایک مسودہ بناؤ مرفوع روایات کا، انہوں نے مسودہ بنایا، فرمایا کہ پڑھو اس ساری کتاب کو۔ انہوں نے قرات شروع کر دی۔ اب قرات کے دوران یہ نشان لگاتے جاتے، کہتے اس پر نشان لگا دو، اس پر بھی نشان لگا دو۔ اب کہا کہ یہ جو نشان زد احادیث ہیں ان کو علیحدہ کر دو، نشان زد احادیث کو علیحدہ کر دو، ایک جگہ جمع کرو۔ اب فرماتے ہیں وہ جو پہلی حدیث تھی اس کی سند یہ تھی، اس میں اختلاف یہ ہے، فلاں راوی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ ساری پھر جو آپ پڑھتے ہیں یہ سب زبانی ہو رہا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا قصہ لکھ کے کہتے ہیں کہ یہی بات ہے تو پھر دارقطنی حافظ الدنیا ہے۔ ہاں اللہ، دارقطنی کہتے ہیں کہ اگر علم کا رعب دیکھنا ہو تو امام زہلی کی زہریات دیکھیں، امام زہلی کی زہریات دیکھیں۔ ذہبی کہتے ہیں کہ اگر علم کی دہشت دیکھنی ہو تو امام دارقطنی کی علل دیکھیں، اور حیران رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کہا کیا اور کیا نہیں کیا۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا حضرت شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، سید احمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ غالباً لکھنؤ گئے، تو لکھنؤ میں جو تھے نا یہ علماء کرام، شیعہ بھی سنی بھی، حتیٰ کہ یہ جہاں مولانا فرنگی محل وہاں کے جو مشائخ تھے وہ بھی آئے، اور انہوں نے ایک موضوع کے بارے میں ذہن میں سوچ کے سوالات پیش کیے، اور وہ جب پہنچے تو لائن لگی ہوئی تھی سائلین کی، اور یہ اپنے گھوڑے کو کھرکھنا کر رہے تھے، شاہ شہید گھوڑے کو کھرکھنا کر رہے ہیں، سائلین باہر بیٹھے ہیں لائن میں کہ کب فارغ ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کچھ مسائل۔ فارغ ہو کے آئے، ہاں بھائی آپ کا کیا سوال ہے، آپ کا کیا سوال ہے، آپ کا، سب کے سوالات پوچھ لیے، جتنی لائن لگی ہوئی تھی سب کے سوالات پوچھ لیے۔ سب کے سوالات پوچھنے کے بعد فرمانے لگے پہلا سوال پہلے ساتھی کا یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، دوسرے کا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیسرے کا یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ وہ جو فرنگی محل سے آئے تھے اور مشکل ترین سوال تھا وہ بھی کھڑے کھڑے انہوں نے سمجھا دی۔ وہ جا کے کہنے لگے فرنگی محل کے باقی علماء کو کہ اسماعیل
کا علم تو وہ بھی معلوم ہوتا ہے، کتابی معلوم نہیں ہوتا علم کا۔ پتہ نہیں بعض حضرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نوازتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ حیرت ہوتی۔ اب دیکھ لیں کہ وہ جو لائن لگی ہوئی تھی ان کے سوال بھی یاد ہیں، امام بخاری کی طرح، بالکل امام بخاری کی طرح سوال بھی یاد ہیں ان کے، اور جواب بھی ترتیب کے ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ فوق ذی کل علم علیم۔ میرے چچا جی ہوا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مئو کا جایا تے گاؤ دا جایا، ادا انت کسے نہ پایا۔ سمجھے؟ گاؤ دا جایا گیا گائے دا ٹگا وچھا، تے مئو ماں انسان، ایک سے ایک بڑھ کے انسان، ایک سے ایک بڑھ کے بیل۔ واقعی ہے بھی اسی طرح، فوق ذی کل علم علیم۔ ہمارے پڑوسیوں کا ایک بیل تھا، آنکھوں سے دیکھی بات، خراش پر جب وہ ان کو جولتے تھے اور ساتھ دوسرا بھی ہوتا تھا، تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ باہر بیٹھے ہوئے اس طرح ایک تنکا اس پر پھینکا ہے نا، تو 3-4 پھیرے اس نے دوڑ کے لگائے، اور نچلے والے بیل کو مصیبت پڑ جانی۔ پتہ نہیں اس میں اللہ نے کیا بجلی بھری ہوئی تھی۔ انسانوں کی بھی اسی طرح باتیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ 210 روایات یہ تقریباً ہے، یہ 210 روایات یہ کلی ہیں تقریباً۔ حافظ زبیر صاحب نے تو 300 روایات ذکر کی کہ جن پر دارقطنی نے نقل کی ہے۔ آپ یہ چھپی ہے کیا نام ہے، الزامات و تتبع، وہ دیکھ لیں۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، حدث الساری میں یہی بات کہی جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے شاید وہ مسلم پر جو دوسرے اعتراضات ہیں نا، ایک اور بزرگ ہیں، شاید ان کو شامل کر کے زیادہ کیا ہو، شاید ان کے اعتراض بات نام یاد نہیں۔ انہوں نے اکثر صحیح مسلم کی روایات پر، بخاری پر نہیں، صحیح مسلم کی روایات پر نقل کیا ہے۔ یہ وہ ہیں جو امام دارقطنی نے نقل کی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھے بات بھائی۔ وَبِمَا لَمْ يَقَعْ تَجَاذُبٌ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ فِي الْكِتَابَيْنِ، اور وہ احادیث جن میں کھینچا تانی، مخالفت، تعارض ان کے دونوں مدلولین میں، دلائل میں واقع نہیں ہے۔ حیث لا ترجیح لاستحالۃ، جہاں کہ ترجیح کا کوئی بھی صورت نظر نہ آئے، ترجیح وہاں کیا ہے، محال ہو۔ ان یفید المتناقضات العلم بصدقها من غیر ترجیح لاحدہما علی الآخر، کہ وہ فائدہ دے دونوں متناقضات کو علم کا، یعنی دو چیزیں جن میں تصحیح کا، ترجیح کا کوئی بھی نہ ہو، تو پھر دونوں کو صدق کہنا تو مشکل ہو جاتا ہے نا، سمجھے؟ کہتے ہیں من غیر ترجیح، بغیر کسی ترجیح کے، لأحدہما علی الآخر، کسی ایک کو دوسرے پر۔ اگر ایسی صورت ہو تو پھر وہ روایتیں بھی مورد کیا ہیں، تان میں ہیں، جن کے مدلول مر، دلائل استدلال پر ایسا تعارض ہے کہ جن میں توفیق تطبیق کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ میں فرمایا ہے کہ کوئی دو صحیح مختلف فی حدیثیں ایسی نہیں ہیں کہ جن میں تطبیق نہ ہو سکتی ہو۔ امام شافعی نے بھی یہی بات کہی، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی بات فرمائی، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی دو حدیثیں لائیں، دو صحیح حدیثیں لائیں میرے پاس، اور میں ان دونوں کے درمیان تمہیں تطبیق دے دوں گا۔
یہ بات ان کی تدریب الراوی میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الاجوبۃ الفاضلہ میں نقل کی ہے، الاجوبۃ الفاضلہ عن الاسئلۃ الفاضلہ عشرۃ کاملہ. یہ 10 سوال کیے تھے دراصل مولانا محمد حسین بٹالوی نے. یہ 10 سوال جو تھے نا، جو اجوبہ کاملہ ہے جس کا جواب مولانا لکھنوی نے دیا ہے، یہ سوالات تھے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جس پر مولانا عبدالحی نے یہ الاجوبۃ الفاضلہ عن العشرۃ الکاملہ یہ کتاب لکھی. تو اس میں بھی امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ 2 صحیح حدیثیں ہوں اور ان کے مابین کوئی توفیق اور تطبیق کی صورت نہ ہو. آگے مختلف الحدیث کا عنوان آئے گا یہاں، اس وقت پھر ہم ذکر کریں گے کہ اس موضوع پر کن کن حضرات نے کتابیں لکھی ہیں مختلف احادیث کو جمع کرنے کے حوالے سے. سمجھے نا انشاءاللہ العزیز. آگے فرماتے ہیں وما ادا ذالک، اور جو ان روایات ایسی روایات کے علاوہ ہیں، فالاجماع حاصل علی تسلیم صحتہ، تو کہتے ہیں بھائی اجماع حاصل ہے ان کو کس بات پر؟ ان کی صحت کو تسلیم کرنے پر. ان کی صحت کو تسلیم کرنے پر کیا ہے؟ اجماع حاصل ہے، سوائے ان روایات کے جن پر جہابزہ محدثین نے کلام کیا ہے، یا بالفرض کوئی 2 روایتیں ایسی ہیں جن کے مدلول میں کیا ہے، جن کے استدلال میں تعارض ہے، اور وہاں اس تعارض کے دور کرنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ روایت بھی محل نظر قرار پاتی ہے. لیکن ان کے علاوہ، ایسی روایتوں کے علاوہ باقی تمام کی تمام روایات کے صحت پر کیا ہے؟ اجماع ہے. سمجھے بات؟ فرماتے ہیں اور یہ اجماع جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اجماع امام عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما اجتمعت علیہ الامہ اقوی من الاسناد، کہ یہ اجماع جو ہے نا، کوئی اجماع جو ہے جس چیز پر اجماع ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس کی صحت پر اجماع ہے، کہتے ہیں کہ یہ اجماع اتنا قوی ہے کہ پھر اس کی اسناد کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے متواتر کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اسناد کی ضرورت نہیں ہے، تو اجماع کے بارے میں بھی اسناد کی ضرورت، پھر آپ اسناد پر بحث کیوں کرتے ہیں؟ جب اجماع ہے تو پھر اسناد پر بحث کیوں کرتے ہیں؟ تو اجماع کی حیثیت بھی پھر متواتر کی بن جاتی ہے نا، دونوں میں فرق تو نہیں رہتا نا. تواتر میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ بغیر بہت سی اسانید کیا ہیں اس روایت کو بیان کرنے والے بیان میں ہیں، بہت سی اسانید، 1-2 آدمی راوی نہیں ہے، 2 4 5 10 نہیں ہے، جمع غفیر اس کو روایت کرنے والا ہے. تو یہاں ان اسانید کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کی صحت پر اجماع ہے. سمجھے نا؟ تو امام عطا فرماتے ہیں کہ یہ اجماع ان اسانید سے بہتر ہے. تو جب ان اسانید سے یہ اجماع بہتر ہے تو پھر یہ جو جن پر اجماع ہے یعنی صحیحین کی احادیث پر، تو گویا یہ بھی ان سے بھی اسی طرح علم یقینی حاصل ہوتا ہے جس سے جیسے آپ خبر متواتر سے کہتے ہیں. بات سمجھے؟ چلیے فرماتے ہیں وعلیکم السلام. فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے کہ انما اتفقوا علی وجوب العمل بہ، اگر یہ کہا جائے کہ وہ متفق ہیں کہ عمل میں
عمل تو واجب ہے ان حدیث پر، بکل ما صح، ہر اس حدیث پر جو کہ صحیح ہے، ولو لم یخرجہ الشیخان، اگرچہ امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہ بھی کیا ہو، فلم یبقى للصحیحین فی ھذا مزیہ، عبارت رہ گئی، ہاں ٹھیک ہے، اللہ فین قیل انما اتفقوا علی وجوب العمل بہ لا علی صحتہ، او جی یہ اتفاق، یہ اجماع، یہ کس بارے میں ہے؟ اس پر عمل کرنے کے بارے میں، صحت کے بارے میں نہیں، صحت کے بارے میں نہیں، بلکہ کیا ہے؟ عمل کے بارے میں۔ اگر کوئی یہ کہے فَإِنْ قِيلَ، تو کہتے ہیں منع نہ ہو، ہم روکیں گے نہیں، حضرت صاحب تمہاری بات یہ درست نہیں ہے۔ آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو روایتیں ہیں بخاری مسلم کی، جن پر آپ اجماع کا کہہ رہے ہیں، ہمیں یقین دلا رہے ہیں، تو یہ اجماع ہے ان روایات پر عمل کے حوالے سے، علم یقینی ہونے کے حوالے سے نہیں۔ حافظ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم اس کو روکیں گے۔ وہ یہ بات بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، عقل و فکر کے خلاف ہے یہ بات، علمی طور پر بھی اور عقل و فکر کے بھی یہ بات کیا ہے؟ خلاف ہے۔ منع نہ ہو ہم اس کو روکیں گے، منع کریں گے نہیں، یہ بات نہ کہو۔ کیوں؟ کہتے ہیں وَسَنَدُ الْمَنْعِ أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ، بھائی منع کی سند کیا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے کہ منع نہ ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ تم متفق ہو علی وجوب العمل، وجوب عمل پر، کس پر؟ بکل ما صح، ہر وہ حدیث جو صحیح ہے وہ موجب عمل ہے۔ آپ کہتے ہیں ہر صحیح حدیث موجب عمل ہے، موجب علم نہیں ہے، ٹھیک تم کہتے ہو نا؟ کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يُخَرِّجْهُ فِي الشَّيْخَانِ، اگرچہ بخاری مسلم میں وہ نہ ہو، تو سوال یہ ہے فَلَمْ يَبْقِ لِلصَّحِيحَيْنِ فِي هَذَا مَزِیَّۃٌ، تو پھر صحیحین کو مزیت کیا ہوئی، اس کو فضیلت کیا حاصل ہوئی؟ یہ تو دونوں میں کیا ہوا؟ اتفاق ہوا۔ بخاری مسلم کی کہی ہوئی حدیث صحیح، وہ بھی اس کا نتیجہ بھی وہی، اور ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی کہا ہوا حکم صحیح، ان کا حکم بھی وہی۔ تو پھر جو آپ کہتے ہیں بخاری ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ بخاری ہے، مسلم ہے، سب سے افضل بخاری ہیں، اس کے بعد مسلم ہے، تو ان کو افضلیت کیا ہوئی؟ ان کو مزیت، فوقیت کیا ہوئی؟ جب آپ ان سب دوسرے حضرات سے ان کو فوقیت دیتے ہیں، تو پھر بخاری مسلم کو، امام مسلم اور بخاری کو مزیت اور فوقیت کیا حاصل ہوئی؟ دونوں کا نتیجہ اور معال تو ایک ہی رہا۔ والاجماع حاصل، جبکہ اجماع حاصل ہے علی ان لہما مزیہ، کہ ان دونوں کو فوقیت حاصل ہے، فیما یرجع الی نفس صحہ، اور اس چیز میں جو لوٹتا ہے، جو لوٹتی ہے نفس صحت میں، نفس صحت، حقیقتاً صحت میں، یعنی صحت کے بارے میں اجماع ہے۔ اب ایک ہے وہ جس کو امام ابو داود، امام دارقطنی، مثال کے طور پر ترمذی، یہ حضرات صحیح کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو امام مسلم اور امام بخاری صحیح کہتے ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم کا صحیح کہنا گویا وہ اس کی صحت پر اجماع ہونا ہے، اس کی صحت پر اجماع ہونا۔ تو اس پر یہ جو صحت پر اجماع ہے، اس کو فوقیت پھر کیا حاصل ہوئی؟ ایک صحیحین امام بخاری اور مسلم کا صحیح کہنا، اور ایک اس پر اجماع ہونا، دونوں کو پھر کیا حیثیت ہوئی؟ اسی لیے کہتے ہیں لہما والاجماع حاصل علی ان لہما مزیۃ فیما یرجع الی نفس الصحہ، صحت کے بارے میں، یہ صرف شخصیت کے بارے میں نہیں بلکہ نفس صحت کے بارے میں اجماع ہوا، کیونکہ ان کے صحت کو، دونوں حضرات کے حکم صحت کو امت نے قبول کیا ہے،
امت نے کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ بخاری مسلم یا بخاری نا ابو داؤد یا ترمذی یا ابن خزیمہ یا ابن حبان، ان کی صحت کو امت نے صحیح نہیں کہا، سمجھے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں ایک اور اچھی بات کہی ہے، النقط میں ایک اور بات بھی کہی ہے اس کے ساتھ ساتھ، کہتے ہیں بل اتفقوا علی تلقی خبر ما فی الصحیحین بالقبول ولو کان سندہ ضعیفا یوجب العمل بمدلولہ۔ کہتے ہیں بلکہ یہ حضرات تو اس بات کے قائل ہیں کہ جس کو تلقی حاصل ہے غیر و ما فی الصحیحین، جو صحیحین میں روایت نہیں ہے، تلقی بالقبول صرف صحیحین کو تو نہیں نا، دوسری صحیح احادیث بعض ایسی ہیں جن کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ کہتے ہیں ولو کان سندہ، اگرچہ اس کی سند ضعیفی کیوں نہ ہو، اور پھر کیا یوجب العمل بمدلولہ ہی، اور کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اگرچہ لیکن اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، مگر اس تلقی کی وجہ سے یہ موجب عمل ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے علی تلقی یوجب العمل فاتفاقہم علی تلقی ما صح سندہ ماذا یفید، اس ضعیف کو تلقی بالقبول ہو اور وہ موجب عمل بن جائے، تو جس کی سند صحیح ہو اور اس کو تلقی بالقبول بھی حاصل ہو تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ دونوں میں تفریق کیا ہوئی؟ دونوں میں کیا تفریق ہوئی؟ ضعیف کو تلقی بالقبول سے موجب عمل ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، اور جو صحیح ہے اس کو تلقی بالقبول ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، تو وہ پھر بھی صرف موجب عمل ہی ہوئی۔ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ایک بات تو یہ کہی انہوں نے النقط میں، اور یہ بھی کہا فَأَمَّا مَتَا قُلْنَا يُوجِبُ الْعَمْلَ فَقَطْ لَازِمَ تَسَاوِيُ الضعیف والصحیح۔ یہ بات کہہ کے تو پھر ہم ضعیف اور صحیح کا دونوں کو ایک ہی درجے میں رکھ رہے ہیں، صحیح کا ہونے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ یہ نقط میں کہی ہے 372 صفحہ جلد اول۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو اس لیے والصحیح ہو فلا بد للصحیح من مزیہ، اس لیے لازم ہے کہ جو روایت صحیح ہو اور صحیح میں ہو اس کو مزیت حاصل ہو۔ یہ بڑا معقول اعتراض کیا ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے نقط میں بھی۔ چلیے بھائی، بسم اللہ۔ لیکن جو پہلے آپ نے بات کی ہے وہ بات میرے اس بات کے خلاف ہے۔ اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ یہ پہلی بات انہوں نے جو قول پیش کیا نا اعتراض، وہ ٹھیک ہے، تو جو کہ جن پر اعتراض ہوا ہے وہ موجب عمل تو آخر ہے ہی، اگرچہ ضعیف مان بھی لیا جائے۔ پہلے یہ سمجھ لے کہ یہ کہا کیا ہے، پھر اعتراض کر۔ اب دہرائیں پہلے اپنا سوال، دہرائیں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ جن پر اعتراض بخاری کی جن احادیث پر اعتراض ہے، اگرچہ وہ ضعیف ان کو مان بھی لیا جائے، اگرچہ ان پر کلام مان بھی لیا جائے، وہ ضعیف نہیں ہے، لہٰذا موجب عمل کا فائدہ دیں گے۔ انہوں نے بھی یہ جو قول یعنی اعتراض کیا کہ ان کا بھی قول یہ اعتراض یہ ہے کہ صحیح بخاری پر جو ہے نا وہ موجب عمل پر اجماع ہے، عمل کے وجوب پر نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے پہلے اسے سمجھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر کو تلقی بالقبول حاصل ہو تو وہ ضعیف حدیث موجب عمل ہے، سمجھے؟ اب ایک روایت وہ ہے جو صحیح ہے
اور اس صحیح روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے، ہاں جی تو پھر اصل اعتبار تلقی بالقبول کا ہوا، صحت کا تو ہوا ہی نہ. گویا صحت اور ضعیف دونوں برابر ہوئی، ہاں جی صحیح اور ضعیف دونوں. صحیح کہنے کا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے صحیح کو بھی گویا موجب عمل کہا ہے، کس کی وجہ سے؟ تلقی کی وجہ سے. ضعیف کو بھی اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو صحیح کو کہنے کا تکلف آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تناقض ہے تمہارا. صحیح حدیث کو کیا مزیت حاصل ہوئی، کیا امتیاز حاصل ہوا، یہ ہے سوال. سمجھے بات؟ صحیح. چلیے میرے بھائی آگے فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَةِ مَا خَرَّجَهُ، اور وہ حضرات جنہوں نے صراحت کی ہے کہ جن کو شیخین نے نقل کیا ہے، تخریج کی ہے جن کی، ان سے کیا ہوتا ہے؟ علم نظری حاصل ہوتا ہے. وہ کون حضرات ہیں؟ فرماتے ہیں وہ ہیں الاستاد ابو اسحاق اسفرائینی، امام ابو اسحاق جن کا اسم گرامی ہے ابراہیم بن محمد بن ابراہیم. جی 418 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی کتاب ہے الجامع فی اصول الدین، جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے. جی الجامع فی اصول الدین 5 جلدوں پر مشتمل ہے. اور ایک ان کا رسالہ ہے اصول فقہ میں. اللہ اکبر. ومن ائمۃ الحدیث، اور ائمہ حدیث میں سے ابو عبداللہ الحمیدی، ابو عبداللہ الحمیدی جن کا اسم گرامی ہے محمد بن فتوح بن عبداللہ الاندلسی. فتوح ہے یا فتوح؟ فتوح عربی میں یہی پڑھتے ہیں، محمد بن فتوح. ہم اپنے پنجابی زبان میں پڑھتے ہیں فتوح. وہ یہ اسی طرح ہی ہیں جس طرح سکینہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ سکینہ ہے. یہ الفاظ کچھ ایسے ہیں. ہم امر پڑھتے ہیں، یہ ہمارے میڈیا والے عمرو پڑھتے ہیں. عمرو بن عاصم نعوذ باللہ من الشر. فتوح بن عبداللہ اندلسی یہ 488 میں فوت ہوئے ہیں. اور ابو الفضل بن طاہر وغیرہما، یہ ابن طاہر ہیں محمد بن طاہر بن علی مقدسی، یہ 507 میں فوت ہوئے ہیں. یہ امام حمیدی وہی ہیں جو جمع بین الصحیحین کے مصنف ہیں. جمع بین الصحیحین کی کتاب ہے نا، یہ ان کے مصنف ہیں، اور یہ ابن حزم کے شاگرد ہیں. ابن حزم کے شاگرد بھی ہیں. اور ان کے علاوہ شیخ ابو نصر عبد الرحیم بن عبد الخالق یوسفی، اللہ اکبر کبیرہ، اور ابو نصر عبد الرحیم بن عبد الخالق الیوسفی، و امام الحرمین الجوینی، والغزالی، والرازی، والسیف الآمدی، وابن الحاجب، ومن تبعہم
من تابعہم، یہ ذکر کیا ہے النقط میں، حافظ ابن حجر نے ان کا ذکر کیا ہے النقط میں۔ اللہ، یہ فیض الباری لائیں، آپ کو ایک لطیفہ دکھاؤں، پہلی جلد۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب بات کہی ہے انہوں نے۔ آرام سے ضرورت ہے تہاڈی علی، سانوں بھی لوڑ ہے، تہاڈے گھر والوں نے بھی لوڑ ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ پہلی جلد ہے ہی نہیں، ہاں کہاں چلی گئی؟ یہاں ہوتی تھی۔ نظر دوڑائیں اگر ملتی ہے۔ یہ تو مولانا عبدالعزیز صاحب کی کتابوں میں بھی ہونی چاہیے جو یہاں آئی ہے۔ عباسیاں شروع ہو گئی۔ مولانا عبدالعزیز صاحب یہ جھوک دادو کے تھے، کراچی میں ہوتے تھے، بہت اچھے ذوق رکھتے تھے کتابوں کا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب جھوک دادو میں۔ اس کی جلد نہ اکھڑ گئی اور اندر رکھ لیتے ہیں۔ چلو نہیں ملتی تو آ جاؤ پھر۔ انہوں نے چلیے الفاظ سن لیں۔ کہتے ہیں کہ اختلفوا فی ان احادیث الصحیحین هل تفید القطع ام لا۔ چلو یہ سنیں، چھوڑیں پھر، اب نہیں ملتی تو نہیں ملی، بہ جائے مولوی صاحب، اللہ دے شکر۔ اختلفوا، غور فرمائیں، اختلفوا فی ان احادیث الصحیحین هل تفید القطع ام لا، فالجمہور الی انها لا تفید القطع، وذهب الحافظ یعنی ابن حجر الی انها تفید القطع، وإلیہ جنح شمس الائمہ السرخسی من الحنفیہ، والحافظ ابن تیمیہ من الحنابلہ، والشیخ ابن الصلاح، وہؤلاء وإن كانوا اقل عددا الا ان رأیہم هو الرأی۔ اس کے آگے جو شعر ہے نا وہ کمال کا ہے، وہ میں نے لکھا نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ تم تھوڑے ہو، یعیرون انہم اس طرح کر کے ہے،
کہ ہمیں تانا دیتے ہیں لوگ کہ تم تھوڑے ہو. بھائی جو عقل مند ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. آگے کہتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. یہ شعر اس عبارت کے بعد انہوں نے دیا ہے. فیض الباری صفحہ 45 میں یہ بات انہوں نے فرمائی ہے. اور اسی پر ہمارے شیخ مولانا کیا ہے زاہدی صاحب نے، ثناء اللہ زاہدی صاحب نے، اللہ برکت کرے ان کی عمر میں، انہوں نے احادیث الصحیحین بین الظن والیقین ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے. احادیث الصحیحین بین الظن والیقین. سمجھ آئی بات بھائی؟ آگے چلیے. وَيُحْتَمَلُ، یہ پورے کر لیں. وَيُحْتَمَلُ أَن يُقَالَ المزیت المذکورہ کون احادیثہما اصح الصحیح ہے. بلکہ احتمال ہے کہ یوں کہا جائے. مل گئی؟ کہاں سے؟ نیچے سے. استادی کے پاس. استاد جی کو جا کے تنگ کیا آپ نے. نہیں محفوظ صاحب کے پاس تھے سر. اچھا یہ دیکھ، یہ ساری عبارت وَإِنْ كَانُوا أَقَلُّ عَدَدًا إِلَّا أَنَّ رَأْيَهُمْ هُوَ الرَّأْيُ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْمِثْلِ الشَّاعِرُ تُعِيرُنَا أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيلُ. یہ بات لکھانے کی آپ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيلُ. یہ ہے، یہ 45 صفحہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بات وہ ہے کہ جو بالکل خلاف کہا ہے حنفیوں کے علوم میں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی قسم کی بات ابتدا میں بھی ہے لیکن اب نظر نہیں آ رہی. چلیے فرماتے ہیں وَيُحْتَمَلُ أَن يُقَالَ، اور احتمال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کہا جائے کہ المزیت المذکورہ، کہ یہ جو ہم نے ذکر کی ہے مزیت یعنی تلقی بالقبول کی، کون و احادیثہما، یہ کہ ہونا ان دونوں کی احادیث کا وہ کیا ہے اصح الصحیح ہے، یہ سب سے زیادہ کیا ہیں صحیح ہیں. یعنی ایک تو وہ ہیں جن کو ائمہ محدثین امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح کہا ہے، اور وہ روایتیں ایسی ہیں جن کو تلقی بالقبول حاصل ہوا بھی حاصل ہے. تو اب گویا یہ حدیثیں اس بات کا بھی احتمال رکھتی ہیں کہ یہ اصح الصحیح ہیں. اصح الصحیح ہو کہ جتنی صحیح حدیثیں ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح یہ ہیں. اللہ آگے کہتے ہیں وَمِنْ المشہور، یہ مشہور آگے دیکھیں.